میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. اپنی غلطیاں مان لی, خود کو غلط سمجھ لیا, پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا, پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا. اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندے, خود کو بدلنا بہت آسان ہے, لوگوں کو بدلنا مشکل ہے. کیا ہے, تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں, ہار چکا ہوں, ٹوٹ چکا ہوں, بکھر چکا ہوں, نہیں سمجھ آ رہی, واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے, میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے ٹھیک کر دے. اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, آج کے بعد میں نہیں کروں گا, بس آپ ٹھیک ہو گئے. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے, ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, منہ موڑنا ہوتا ہے. بس بن گئے آپ اچھے انسان. ایک زہر کا گھوٹ ہے, پی لو. ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے. یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں, آپ نے ساری عمر گناہوں میں, لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے, تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا. اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں. بھائی تو ہوگا ٹھیک, بہن تو کوشش تو کر. جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے, حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے, تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے. تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو, تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نیکیاں. مسلمان بننے کے لیے, مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے, آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے, اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی, ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, جو نظر نہیں آتا, جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا. اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا, اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے. اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے, اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ بھی زبانوں سے, تو جنت ہم پر فرض ہوگی ہے. میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا.